11 فروری 2026 سوات کے علاقے منگلور میں ایک جرگہ ہوتا ہے۔ اس جرگے میں 9 سالہ بچی کی شادی 32 سالہ شخص سے طے ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس 9 سالہ بچی کے چچا سید رحمان نے ایک عورت کو 4 ماہ پہلے اغوا کیا تھا۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جرگہ نے سید رحمان کی 9 سالہ بھتیجی کو سورہ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ کے چچا سید رحمان نے 4 ماہ پہلے خاتون کو اغوا کیا تھا۔ جرگے نے سید رحمان کی 9 سال کی بھتیجی سورہ میں دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں، ایسے سینکڑوں کیسز ہمیں پاکستان میں ملتے ہیں جہاں لڑکیوں کو سورہ یا ونی کروا دیا جاتا ہے تاکہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے۔ باقی کیسز پہ بھی نظر ڈالیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں سورہ ہوتا کیا ہے۔ سورہ، جسے کچھ علاقوں میں ونی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ٹرائبل ڈسپیوٹ ریزولوشن پریکٹس ہے۔ جب دو پارٹیز کے درمیان سیریس کنفلکٹ ہو، جیسے مرڈر، لینڈ ڈسپیوٹ یا پھر عزت کا مسئلہ، جب مرد اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکامیاب ہو جائیں اور امن نہ لا سکیں تو پھر عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے اور مخالف پارٹی سے صلح کر لی جاتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو سورہ یا ونی میں دیا جاتا ہے۔ جیسے 2012 میں 13 لڑکیاں جن کی عمر 4 سے 16 سال تھی ایک مرڈر ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے لیے دے دی گئی۔ 2011 میں 12 سال کی بچی کو 85 سالہ شخص کے حوالے کیا کیونکہ بچی کے والد نے قتل کیا تھا۔ ایسے کئی کیسز ہمیں پاکستان میں ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانونی طور پہ جائز ہے؟ اس کا سمپل آنسر ہے نہیں۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 310A کہتا ہے جو بھی کسی لڑکی کو شادی یا کسی اور طرح سے مجبور کرے کہ وہ بدلے صلح، ونی، سورہ یا کسی اور نام سے کسی روایت یا کسٹم کے ذریعے ڈسپیوٹ یا جرم کو سیٹل کرنے کے لیے شادی کرائے، اس کو کم از کم 3 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوگا۔ سیکشن 498B کہتا ہے اگر کسی بھی عورت کی زبردستی شادی کروائی جائے تو اسے 3 سے 7 سال کی قید ہوگی اور ساتھ 5 لاکھ جرمانہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وکٹم بچی یعنی چائلڈ ہو یا نان مسلم عورت ہو تو 5 سے 10 سال تک قید ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی اس طرح کی پریکٹس کی نفی کرتا ہے۔ آرٹیکل 9 کہتا ہے ہر انسان کو زندگی اور آزادی کا حق ہے، لیکن سورہ جیسی پریکٹس لڑکیوں کی آزادی کا حق چھین لیتی ہے۔ آرٹیکل 25 جو کہتا ہے سب سٹیزن برابر ہیں، لیکن سورہ جیسی پریکٹس ظاہر کرتی ہے کہ عورت برابر نہیں بلکہ ایک کموڈٹی ہے جسے ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جب قانون موجود ہے تو پھر کیوں آج بھی ونی یا سورہ جیسے کیسز ہمیں ملتے ہیں؟ قانون تو ہے لیکن پولیس اور کورٹ اکثر انفورس نہیں کرتی۔ جب بھی ایسا کیس ہوتا ہے تو پولیس پہ لوکل جرگہ سسٹم کا پریشر ہوتا ہے، اس لیے بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے۔ جن کیسز پہ سوشل میڈیا کا دباؤ ہو وہی کیسز اکثر رپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے زیادہ تر بیکورڈ علاقوں میں لوگ اکثر جرگہ کے فیصلے کو قانون سے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ جرگہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کو ایک کموڈٹی کی طرح سمجھتے ہیں، اکثر معاملات کو حل کرنے کے لیے عورت کو ونی کر دیتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے لوگ کورٹ افورڈ نہیں کر سکتے اور عورتیں بھی فائنینشلی میل فیملی پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیکورڈ ایریا میں ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے عورتوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوتا۔ جرگوں یا پنچایت میں جب ہیڈ فیصلہ کرتا ہے تو اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، سب کو ماننا پڑتا ہے۔ جیسے 2025 میں سویرا کو ونی کر دیا گیا تو اس کے والد کو یہ منظور نہ تھا، وہ کچھ نہیں کر سکا تو اپنی جان ہی دے دی۔ سورہ یا ونی عورتوں کے لیے نہایت باربیرک پریکٹس ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک ایسا گھر جس سے آپ کی دشمنی ہو، وہ آپ کو دیکھنا تک نہیں پسند کرتے اور وہیں پر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کی زندگی کیا ہوگی؟ سورہ میں آئی ہوئی لڑکیوں کو اکثر زندگی بھر ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا، ان کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ ارلی میرجز سے ہیلتھ رسک بڑھتے ہیں اور وہ ایجوکیشن سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی ہونے والی شادیوں سے جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو انہیں بھی زندگی بھر ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس پریکٹس میں اکثر کم عمر لڑکوں کی بھی شادی کروا دی جاتی ہے جو ان کی ایجوکیشن اور پرسنل چوائس کو افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کم عمری میں ہی معاشی دباؤ کے تلے دب جاتے ہیں۔ اس باربیرک پریکٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ گاؤں اور ٹرائبل ایریاز میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرام چلانا چاہیے۔ این جی اوز اور گورنمنٹ ٹیم کو چاہیے کہ وہ اسکولز اور لوکل کمیونٹیز میں بیسک رائٹس اور سورہ، ونی جیسی پریکٹس کے بارے میں ایجوکیٹ کرے۔ ٹرائبل اور بیکورڈ ایریاز میں گرلز کی ایجوکیشن کو ایک سیریس ایمرجنسی سمجھ کر اس پہ کام کیا جائے، انہیں لیگل ایڈ اور ہیلپ لائن مہیا کی جائے۔ جب ان کو ان کے رائٹس کے بارے میں پتہ ہوگا، دیر از چانسز کہ وہ خود ایسی پریکٹسز کے خلاف کھڑی ہو جائے۔
جرگہ جو کہ فوری انصاف مہیا کرتا ہے۔ سول کیسز میں کچھ حد تک جرگہ صحیح بھی ہے، جیسے چھوٹے موٹے گھریلو مسئلے کے لیے جلدی انصاف دے دیتا ہے، لیکن بڑے کیسز یا کرمنل کیسز کو سالو کرنے کے اختیارات جرگہ سے مکمل لے لینی چاہیے۔ گورنمنٹ اور NGOs کو چاہیے کہ وہ شیلٹر ہومز، کاؤنسلنگ اور ریہیبلیٹیشن سینٹرز پرووائڈ کریں تاکہ انہیں سیف انوائرمنٹ اور سائیکولوجیکل سپورٹ ملے۔ سورا یا ونی جیسی میرجز اکثر رجسٹر ہی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کو چاہیے میرج رجسٹریشن کو مینڈیٹری بنائے، اس سے چائلڈ میرجز میں کمی آئے گی۔ آج ہم نے ایک ایسی پریکٹس کو ڈسکس کیا جو پاکستان میں ہزاروں سالوں سے موجود ہے، ایک پریکٹس جس میں ایک زندہ انسان کو کموڈیٹی بنا کے اس کی زندگی اور اس کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج بھی ہم نے عورت کو برابر کا انسان نہیں سمجھا، ہمیشہ ان کے رائٹس کو اگنور کیا ہے اور ان کی زندگی کے فیصلے ان کی مرضی کے بغیر لیے ہیں۔ ایسی پریکٹس کو ختم کرنے کے لیے قانون تو ہے، لیکن امپلیمنٹیشن اور اویئرنیس کے بغیر یہ صرف کاغذ پہ رہ جاتا ہے۔ ایز اے پاکستانی سٹیزن ہم اسے امپلیمنٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، جسے ابھی کچھ دن پہلے جب یہ کیس رپورٹ ہوا تو صرف نیوز ہیڈ لائن تک بن کے رہ گیا۔ یہ تھا آج کے لیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے